السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فقہ القلوب، پیج نمبر 1024، الحادی عشر، 11واں مقام، مشہد التوحید، توحید کا مقام، توحید کا سناریو۔ وَهُوَ أَجَلُّ الْمَشَاهِدِ وَأَرْفَعُهَا، وہ سب سے جلیل القدر مشاہد میں سے ہے اور سب سے بلند۔ فَإِذَا امْتَلَأَ قَلْبُهُ بِمَحَبَّةِ اللَّهِ وَالْإِخْلَاصِ لَهُ، جب بندے کا دل بھر جاتا ہے اللہ کی محبت اور اس کے لیے اخلاص سے، توحید سے، وَحُسْنَ مُعَامَلَتِهِ، اور اس کے بہترین معاملے سے، وَإِيثَارَ مَرْضَاتِهِ، اور اس کی رضا کو یا اس کی مرضی کو ترجیح دینے سے، وَالتَّقَرُّبَ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف تقرب حاصل کرنے سے، وَقُرَّةَ الْعَيْنِ بِهِ، اور اس کے ساتھ آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے سے، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ، اور وہ اس کی طرف اطمینان پاتا ہے، وَسَكَنَ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف سکون حاصل کرتا ہے، وَفَوَّضَ إِلَيْهِ أُمُورَهُ كُلَّهَا، اور اس نے اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر رکھے ہوں، وَرَضِيَ بِهِ، اور اس سے راضی ہو جائے، وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ، اور اس پر توکل کرے، وَخَافَهُ، اور اس سے ڈرے، وَرَجَاهُ، اور اس سے امید رکھے۔ فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى فِي قَلْبِهِ مُتَّسِعٌ، تو بے شک اس کے دل میں نہیں باقی رہتی، متسع کوئی گنجائش، کوئی وسعت، لشہود اذی الناس لہ، البتہ لوگوں کی اذیت کو پیش نظر رکھنے کی اس کے لیے، البتہ یعنی بالکل بھی، البتہ کا مطلب بالکل، یعنی جس دل میں اتنا کچھ سمایا ہوا ہو، وہاں لوگ جب اس بندے کو ہرٹ کرتے ہیں تو وہ اس ہرٹ کی جگہ ہی نہیں رہتی، وہ اس کے اندر آتی ہی نہیں، کیونکہ وہ آلریڈی بھرا ہوا ہے۔ اور جس کا دل ان چیزوں سے خالی ہو، پھر اس کو چھوٹی چھوٹی بات بھی بہت زیادہ چبھ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات بھی بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ تو اس سے ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کی باتیں کتنی میٹر کرتی ہیں اور کتنی زیادہ ہمیں تکلیف دیتی ہیں اور کیوں دیتی ہیں۔ اگر ہم اس کی ریپلیسمنٹ کر لیں ان تمام کوالٹیز کے ساتھ کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو اور اس کی رضا کی طلب ہو اور اس کے ذکر سے ہی سکون حاصل ہو، اس کا ہی تقرب ہو اور اسی سے خوف اور اسی سے رجا اور اسی پہ توکل، تو پھر جگہ ہی نہیں باقی بچے گی کہ کسی اور کی ہرٹ وہاں پر آ سکے۔ فضلا ان يشتغل قلبه وفکرہ بطلب الانتقام والمقابلۃ، فضلا زائد کے معنی میں آتا ہے، کہاں یہ کہ مشغول ہو اس کا دل اور اس کی فکر، اس کی سوچ طلب انتقام اور مقابلے سے، یعنی اس کے دل کے اندر پھر انتقام لینے کی آگ نہیں بھڑک سکتی اور نہ ہی مقابلہ کرنے کی، کہ میں اس کو کیسے جواب دوں اور کس طرح اس کو مزہ چکھاؤں، یہ چیزیں پھر اس کے دل سے نکل جاتی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر ایمان اور اللہ پر توکل اور محبت، یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، جسے اقبال نے کہا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، یعنی دونوں جہانوں سے انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے جب اللہ تعالی کی آشنائی یا پہچان یا معرفت ہو جاتی ہے، لذت اس میں آنے لگتی۔ ایک ہے کچھ پہچان ہونا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایسا ہے اور ایسا، اور ایک ہے پھر اس کی لذت پانا۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ کے مزہ آنے لگتا ہے اور اس پر یقین کی کیفیت میں اضافہ ہونے لگتا ہے، تو پھر اس کو یہ باتیں بادر ہی نہیں کرتی۔ وَمَنْ امْتَلَأَ قَلْبُهُ بِأَعْلَى الْأَغْذِيَةِ، اور جس کا دل اعلیٰ غذاؤں سے بھرا ہوا ہو، وَأَشْرَفِهَا، اور اس کے سب سے بلند حصے سے، یعنی غذاؤں میں بھی سب سے اعلیٰ درجے کی غذائیں، فَإِنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى مَا دُونَهَا، تو وہ اس سے کمتر کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے دل بھرا ہوا، پیٹ کی بات نہیں کی جا رہی۔ اس کو پیٹ کی مثال سے سمجھا ضرور جا سکتا ہے کہ اگر کسی شخص نے بہت ہی اعلیٰ ترین مزیدار کھانا کھا رکھا ہو اور اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو،
اور پھر اس کو کوئی باسی کھانا دے یا کوئی ایسی ویسی چیز جو صحیح طور پہ پکی نہ ہو تو وہ تو اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا. یہ تو کھانے کا حال ہے. اور یہاں دل کھانے سے بھرا ہو، یعنی قرآن و سنت کا علم اس کے اندر ایسے سمایا ہوا ہو. دل کی غذا کیا ہے؟ قرآن و سنت کا علم، یعنی اس سے اس نے فیض اٹھایا ہوا ہو، قرآن اس کے دل میں اترا ہوا ہو اور اس کی خوشی اس کے دل میں سمائی ہوئی ہو، تو پھر وہ باقی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا کہ کون کیا باتیں کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے اور وہ کہاں گیا ہے اور اس نے کیا کھایا ہے اور وہ کیا خرید رہا ہے اور کیا فروخت کر رہا ہے. یہ باتیں بہت گھٹیا اور بہت کم تر لگتی ہیں کہ انسان پھر دوسروں کی زندگیوں کے بارے میں تجسس کرے یا ان کے بارے میں پرسنل معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے یا ان کی زندگیوں کے بارے میں تجسس کرے. اس کو ان چیزوں کی طلب ہی نہیں رہتی. ان کو ایسے بیکار قسم کی معلومات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور جن لوگوں کے دل بیکار ہوتے ہیں، انہوں نے نہ کچھ پڑھا، نہ لکھا، نہ سمجھا، نہ جانا، پھر ان کے لیے زندگی کی سب سے بڑی مہم کیا ہوتی ہے کہ ہم جانے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. یہ جو گھروں کے اندر لڑائیاں اور فتنے، ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا گھر کے اندر، بچوں اور والدین کا جھگڑا ہو گیا، اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب اعلیٰ مقاصد زندگی میں نہیں ہوتے تو پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر ہر وقت نظر رکھتے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اولاد کو ماں باپ سے شکایتیں ہیں، ماں باپ کو اولاد سے کمپلینٹس ہیں، اور زندگی سے اطمینان اور چین رخصت ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان بڑے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میٹر نہیں کرتی. ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ان نعم اللہ علی عبادہ لا یمکن ان یحصیہا احد، بے شک اللہ کی اپنے بندوں پر اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کا شمار کرنا، جن کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں کہ اللہ نے کیا کچھ ہمیں دے رکھا ہے. وَهِيَ نِعَمٌ لَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَن يُحِيطَ بِهَا كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، اور وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی ایک کے لیے ممکن نہیں کہ ان کا احاطہ کر سکے، ان کو گھیرے میں لے سکے، یعنی ان کو اکٹھا کر سکے. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار، اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز عطا کی جس کا تم نے اس سے سوال کیا. من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، گنتی کرنا چاہو، تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. بے شک انسان البتہ بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناشکرا ہے. وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. ان الشمس التي تشرق كل صباح هي نعمة من نعم الله التي سخرها لعباده، بے شک وہ سورج جو ہر صبح طلوع ہوتا ہے، چمکتا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مسخر کر رکھا ہے. یہ بندوں کے لیے نکلتا ہے، بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. وَهِيَ تُشْرِقُ كُلَّ يَوْمٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اور وہ ہر روز اپنے رب کے اذن سے چمکتا ہے، رب سے باقاعدہ اجازت لیتا ہے دوبارہ نکلنے کی جہاں اس کا سائیکل پورا ہو جاتا ہے. وَأَمْرِهِ، اور اس کے حکم کے ساتھ نکلتا ہے. لِتُذَكِّرَ الْإِنسَانَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ ہر روز نیا کیوں نکلتا، ورنہ ایک جگہ اسٹیشنری کیوں نہ ہو جاتا کہ بندے کو یاد دہانی ہو کہ اس پر اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں. اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانے کے لیے جو بندے پر ہیں یہ سورج نکلتا ہے. وَتَسْخِيرِهَا لَهُ، اور اس کو بندے کے لیے مسخر کرنا. وَكَذَلِكَ الْقَمَرُ، ایسے ہی چاند کی بات ہے.
ایسے ہی چاند کا حساب کتاب ہے. وَكَذَلِكَ النُّجُومُ اور اسی طرح ستارے ہیں. وَكَذَلِكَ الْأَرْضُ اور اسی طرح زمین کا حساب ہے. وَكُلَّمَا تُعْطِي مِنْ عَطَاءٍ لِلْبَشَرِ مِنْ مَاءٍ وَنَبَاتٍ اور زمین جو کچھ بھی دیتی ہے بندے کو، کوئی بھی عطا یا نعمت، پانی ہو یا نباتات ہو، وَحَجَرٍ وَمَعْدَنٍ وَغَازٍ یا پتھر ہوں یا معدنیات ہوں، مائنز ہوں یا پھر گیسز ہوں، یہ ساری چیزیں زمین سے نعمتوں کی شکل میں انسان کے فائدے کے لیے نکلتی ہیں جن کو انسان استعمال کرتا ہے. اور یہ سب کچھ دراصل اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور بندوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے. وَكَذَلِكَ الْأَنْعَامُ الَّتِي تُدِرُّ الْأَلْبَانَ اور اسی طرح مویشی جانور ہیں جو دودھ دیتے ہیں. وَالْإِبِلُ وَالْخَيْلُ اور اونٹ اور گھوڑے، الَّتِي يَرْكَبُهَا الْإِنسَانُ جن پر انسان سواری کرتا ہے. كُلُّهَا مُذَلَّلَةٌ وَمُسَخَّرَةٌ لِلْإِنسَانِ وَمُنْقَادَةٌ لَهُ سارے کے سارے فرما بردار ہیں، مذلل ذلول، مسخر ہیں انسان کے لیے، مطیع ہیں انسان کے لیے، منقادۃ. وَهَذِهِ الطَّاعَةُ لَيْسَتْ لِلْبَشَرِ اور یہ بندوں کی اطاعت نہیں ہو رہی. دراصل یہ جو بندوں کے لیے مسخر ہے یا ان کے آگے بچھے ہوئے ہیں یا ان کو دودھ دے رہے ہیں یا ان کے لیے خدمت گار ہیں، یہ بندوں کے حکم پہ نہیں چل رہے. وَلَكِنْ لِأَمْرِ اللَّهِ فِي التَّسْخِيرِ لِلْبَشَرِ لیکن یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، بندوں کے لیے ان کو مسخر کرنے کی صورت میں ہے، یعنی بندوں کی خدمت کے لیے اللہ نے ان کو جو حکم دیا ہے اس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. فَالْجَمَلُ أَوِ الْحِصَانُ تو خواہ اونٹ ہو یا گھوڑا ہو، لَا يَخْضَعُ لِلطِّفْلِ الصَّغِيرِ خَوْفًا مِّنْهُ وہ ایک چھوٹے بچے کے لیے جھک نہیں جاتا اس سے ڈر کے. یعنی بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے بھی گھوڑے چلا رہے ہوتے ہیں یا اونٹوں کو ہانک رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ وہ ان بچوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ولا ان عدم قدرت اور یہ وجہ بھی نہیں کہ ان میں حکم عدولی کی قدرت نہیں تو اس وجہ سے کیا وہ نہ ہی نہیں کر سکتے، یہ بگڑ نہیں سکتے، ایسا بھی نہیں. ولکنہ یخضع لہ لأن اللہ امرہ ان یخضع لہ لیکن وہ اس کے تابع ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ وہ اس کے تابع ہو جائے، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. اس بچے کے لیے بھی، ابن آدم کے بچے کے لیے بھی وہ تابع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یعنی یہ چیزیں ہوتی اور ہمارے تابع نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے، یا بڑی مشقت پیش آتی ان سے فائدہ اٹھانے میں تو ہم کیا کرتے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے. وَحَتَّى يُذَكِّرُنَا اللَّهُ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کو یاد کراتے ہیں. خلق اللہ بعد الحیوانات ولم يجعلها مذللة له اللہ نے بعض حیوان پیدا کیے اور ان کو ہمارے لیے مسخر نہیں کیا، متابع نہیں کیا، فرما بردار نہیں بنایا، یعنی انسان کے لیے. لہو بل ترکها غیر مسخرۃ لہ بلکہ اس کو چھوڑ دیا کہ وہ اس کے تابع نہ ہو. کالسباع جیسے درندے، والاسود اسود اسد کی جمع ہوتی ہے، اسد کہتے شیر کو، اور شیر، والثعابین ثعبان کی جمع سانپ، ونحوها مما یخاف الناس منہ جن چیزوں سے لوگ ڈرتے ہیں. اللہ چاہتا تو مویشی جانوروں کو بھی اس طرح بنا دیتا اور وہ انسان کی بات ہی نہ سنتے تو انسان ان کا دودھ اور گوشت وغیرہ کیسے حاصل کرتا. وَهَذِهِ الْحَيَوَانَاتُ ظَلَّتْ وَسَتَظَلُّ لَا تَخْضَعُ لِبَشَرٍ اور یہ جانور یعنی یہ جو سباع درندے وغیرہ ہیں یہ رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے کہ انسان کی بات نہ مانے، انسان کے لیے نہ جھکے. فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَحْدَهُ الَّذِي سَخَّرَ مَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ لِبَعْضِ خَلْقِهِ تو اللہ سبحانہ وتعالی اکیلا ہی ہے جس نے جو چاہا اپنی مخلوق میں سے مخلوق کے لیے مسخر کیا. یہ چیزیں اللہ نے بنائی، انسان کو بھی اللہ نے بنایا، پھر ان چیزوں میں سے جس جس کو چاہا انسان کی خدمت میں لگا دیا اور جس کو چاہ نہیں لگا دیا، تاکہ انسان شکر ادا کرے، اللہ کو پہچانے کہ یہ فرق کیوں ہے. فَهِيَ مُطِيعَةٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ لِأَمْرِ رَبِّهَا پس وہ اپنے رب کے حکم کی مطیع و فرما بردار ہیں ہر زمانے
اور ہر جگہ پر، فی ھذا التسخیر، اس خدمت میں، اس تسخیر میں. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. واسبغ علیکم، اور نشاور کر دی تم پر نعمہ، اپنی نعمتیں، ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں. ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے. ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. یعنی اتنی کھلی کھلی واضح نشانیاں ہیں کہ اللہ نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، آسمانی اور زمینی اور ظاہری اور باطنی، لیکن لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے اور اللہ کی ہستی کے بارے میں ایون آپس میں جھگڑے کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ وہ ہے بھی کہ نہیں. نہ ان کے پاس کوئی رہنمائی ہے اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے. واللہ عز وجل غفور کریم رحیم، اللہ عز وجل بخشنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے. یفرح بتوبۃ العبد اذا تاب الیہ، وہ خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ کرنے سے جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے. اعظم فرح واکملہ، جو سب سے بڑی اور سب سے کامل خوشی ہے. ویکفر عنہ ذنوبہ، اور وہ اس کے گناہ چھاڑ دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. ویوجب لہ محبتہ بالتوبۃ، اور اپنی محبت کے ساتھ اس کے لیے توبہ کو واجب کر دیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَلْهَمَهُ إِيَّاهَا، اور وہی ہستی ہے، وہی ذات ہے جس نے اس کو اس کے اندر الہام کیا ہے کہ توبہ کر لے. وَوَفَّقَهُ لَهَا، اور اس کو توفیق دی. وَأَعَانَهُ عَلَيْهَا، اور اس پر اس کی مدد کی. وَمَلَأَ سُبْحَانَهُ سَمَاوَاتِهِ مِن مَلَائِكَتِهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آسمانوں کو ملائکہ سے بھر دیا. واستعملہ فی تسبیحہ وتقدیسہ، اور اس نے استعمال کیا انہیں اپنی تسبیح اور پاکی بیان کرنے کے لیے. والاستغفار للمؤمنین فی الارض، اور دنیا میں مومنوں کے لیے استغفار کرنے کے لیے. واستعمل حملۃ العرش منہم فی الدعاء لعبادہ المؤمنین، اور اس نے استعمال کیا عرش کے حاملین کو ان میں سے اپنے مومن بندوں کے لیے دعا کرنے کے لیے. والاستغفار لذنوبہم، اور ان کے گناہوں کی استغفار کے لیے. وطلب وقایتہم من عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی طلب کرنے کے لیے. والشفاعۃ الیہ باذنہ ان یدخلہم جنات، اور اس بات کی شفاعت پر لگا دیا اس کے اذن سے کہ وہ ان کو اپنی جنت میں داخل کرے. الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے آس پاس ہیں، یعنی عرش کے چاروں طرف ہیں. یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تو ہر چیز پر رحمت اور علم کے اعتبار سے چھایا ہوا ہے. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے رستے کی پیروی کی، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلہم جنات عدن، اے ہمارے رب انہیں عدن کے باغوں میں داخل فرما. التی وعدتہم،
جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو کوئی بھی نیک ہے ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی ازواج میں سے اور ان کی اولادوں میں سے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بڑا غالب حکمت والا ہے. وقہم السیئات، اور انہیں برائیوں سے بچا لے. سبحان اللہ. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس کو تو نے بچا لیا برائیوں سے یا برائیوں کے برے انجام سے، یومئذ اس دن، فقد رحمتہ تو پس تحقیق تو نے اس پر رحم فرمایا. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان دنیا میں گناہوں سے بچ جائے اور آخرت میں گناہوں کے برے انجام سے بچ جائے. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فما اعظم هذه العنایۃ من الرب جل جلالہ، رب جل جلالہ کی طرف سے یہ کتنی بڑی عنایت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے. وما اجمل هذا الاحسان، اور کتنا خوبصورت احسان کا انداز ہے یہ. وما اعظم نعمہ علی عبادہ، اور اپنے بندوں پر اس کی نعمتوں میں سے کتنی بڑی نعمت ہے. وما اعظم هذه الرحمہ، اور کس قدر عظیم رحمت ہے یہ. وهذا التحنن، اور یہ شفقت، محبت، والعطف، اور ملائمت، شفقت، والتحبب الی العباد، اور بندوں کی محبت ڈالنا فرشتوں کے دلوں میں، واللطف التام بہم، اور ان کے ساتھ مکمل مہربانی کرنا. وما ھذا کلہ بعد ان ارسل الیہم رسلہ، ان سب چیزوں کے بعد یہ کہ اس نے ان کی طرف رسول بھیجے، یہ بہت بڑی نعمت اور انعام ہے. وانزل علیہم کتبہ، اور ان پر اپنی کتابیں نازل کی. وتعرف الیہم باسمائہ وصفاتہ، اور ان کو اس نے اپنے نام اور صفات سے متعارف کرایا. وآلائہ ونعمہ، اور اپنی نعمتوں سے، دونوں کا ایک ہی معنی نعمتوں سے، احسانات اور نعمتیں. ینزل کل لیلۃ الی السماء الدنیا یسأل عنہم، ان ساری چیزوں کے باوجود ہر روز آسمان دنیا پر اتر کر وہ ان سے پوچھتا ہے. وَيَسْتَعْرِضُ، اور پیش کرواتا ہے، حَوَائِجَهُمْ بِنَفْسِهِ، اپنی بارگاہ میں ان کی حاجتیں. وَيَدْعُوهُمْ إِلَىٰ سُؤَالِهِ، اور انہیں پکارتا ہے کہ وہ اس سے مانگے. سبحان اللہ. پہلے تو ہر طرح کی نعمتیں دے دی، دعائیں کروا دی، کتابیں اور رسول دے دیے، اور پھر اس کے بعد براہ راست ان سے کہتا ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں. وَيَدْعُوهُمْ إِلَىٰ سُؤَالِهِ، اور اپنی طرف سوال کرنے کے لیے ان کو بلاتا ہے. فَيَدْعُو مُسِيئَهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ، ان میں سے بروں کو توبہ کی طرف دعوت دیتا ہے. وَمَرِيضَهُمْ إِلَىٰ أَن يَسْأَلَهُ الشِّفَاءَ،
اور بیماروں کو بلاتا ہے کہ اس سے شفا مانگ لیں. وفقیرہم الی ان یسألہ الغنی، اور محتاجوں کو کہ اس سے غنا دولت مانگے. ومحتاجہم الی ان یسألہ قضاء حاجتہ، اور محتاج کو بلاتا ہے کہ وہ اس سے اپنی حاجت پورا ہونے کا سوال کر لے. وذالک کل لیلۃ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، تہجد کے وقت ہر رات ہوتا ہے. لیکن ہم ہیں کہ مانگتے ہی نہیں، حالانکہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، سلاح ہے، وہ اکوپڈ ہو جاتا ہے دشمن کے مقابلے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کو راہ سجھا دیتا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. حین یبقی ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تیسرا حصہ بچ جاتا ہے. یقول، فرماتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون مجھے پکارے گا کہ میں اس کو جواب دوں. من یسألنی فاعطیہ، کون مجھ سے مانگے گا کہ میں اس کو عطا کروں. من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں. فباب النعم والاحسان باب عظیم، نعمتوں اور احسانات کا باب تو بہت بڑا ہے. یدخل منہ کل احد الی محبتہ سبحانہ، اس دروازے سے ہی سب داخل ہوتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے. یعنی جو نعمتوں پہ غور کرتا ہے پھر اس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے. سبحانہ، فإن نعمہ علی عبادہ مشہودۃ لہم، کیونکہ اس کی نعمتیں اپنے بندوں پر انہیں نظر آتی ہیں. یتقلبون فیہا علی عدد الانفاس واللحظات، وہ ان نعمتوں میں چلتے پھرتے ہیں سانسوں کی تعداد کے برابر اور لمحوں کی گنتی کے برابر، کیونکہ ہر لمحہ ہی کچھ نہ کچھ ہم فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. وہی لا تحصا، اور وہ شمار نہیں کی جا سکتی نعمتیں. ولا تستقصا، اور نہ ہی ان کا استقصاء یعنی احاطہ کیا جا سکتا ہے. فہذہ محبت للرب الرحیم الکریم، تو یہ محبت ہے رب رحیم و کریم کے لیے. تنشأ من مطالعۃ المنن والاحسان، جو احسانات اور نعمتیں دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے. ورؤیت النعم والآلاء، اور اس کی نعمتیں اور بخششیں ان کو دیکھنے کے لیے. وکلما سافر القلب فیہا، اور جب کبھی دل ان میں سفر کرتا ہے یعنی گھومتا پھرتا ہے، ازدادت محبتہ لربہ وتأکدت، تو زیادہ ہو جاتی ہے اس کی اپنے رب کے لیے محبت اور پکی ہو جاتی ہے. یعنی جب جب ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ گرو ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ان ساری چیزوں سے باہر نکل آتا ہے. ولا نہایت لہا فیقف القلب عندہا، اور اس کی کوئی انتہا ہی نہیں کہ دل اس کے پاس ٹھہر جائے. بل کلما ازداد فیہا نظرا ازداد فیہا اعتبارا، بس جب بھی اس میں غور و فکر شروع ہوتا ہے، ازدادہ تو زیادہ ہو جاتا ہے، فیہا اس میں، اعتبارا سبق لینا، عبرت حاصل کرنا، وعجزا اور عاجزی، عن ضبط القلیل منہا اس میں سے تھوڑے کو بھی ضبط کر کے. فیستدل، تو وہ دلیل پکڑ لیتا ہے، بما عرفہ علی ما لم یعرفہ، اس چیز کی جس کو اس نے پہچان لیا، اس چیز پر جس کو وہ نہیں پہچانتا. یعنی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ہم جن کو پہچان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر کرتا ہے، لیکن کچھ اور چیزوں کو بھی کرتا ہے جن کو ہم نہیں جانتے، جن کو ہم نہیں پہچانتے. لیکن انسان ایمان لے آتا ہے، اعتماد کرتا ہے کہ ہاں یہ ہوگا، جس نے یہاں بنایا اس نے وہاں بھی بنایا. جیسے ساری نعمتیں، ساری تخلیقات اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت ہیں کہ ان کا کوئی خالق ہے. اسی طرح آخرت کی نعمتوں کے بارے میں جو ہمیں وعدے کیے گئے، جو ذکر قرآن میں آتا ہے، وہ بھی سچ ہے، کیونکہ اس رب نے اور جتنی باتیں بتائی ہیں وہ سچ نکلی ہیں. واللہ تبارک و تعالی دعا عبادہ الیہ من ھذا الباب، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلایا ہے اس دروازے سے. حتی اذا دخلوا فیہ دعوا من الباب الآخر، یہاں تک کہ جب وہ اس میں داخل ہو گئے وہ بلائے گئے ایک اور دروازے کی طرف. وہو باب الاسماء والصفات،
اور وہ اللہ کے ناموں اور صفات کا دروازہ ہے. یعنی جب اللہ بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے، جو بندہ لبیک کہہ کے حاضر ہو جاتا ہے، اس پر خیر بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر وہ اس سے مزید اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے. الذی انما يدخل فیہ خواص خلقہ، جس میں اس کے خاص بندے ہی داخل ہوتے ہیں. نعمتوں کو پا کر اللہ کو پہچانا پہلا درجہ ہے، لیکن اس کی صفات کو جان کر اس کو پہچانا اگلا درجہ ہے، اور یہ ہر ایک کے اندر نہیں ہوتا. وَهُوَ بَابُ الْمُحِبِّينَ حَقًّا، اور یہ سچے محبت کرنے والوں کا دروازہ ہے. الذی لا يدخل منہ غیرہم، جس میں ان کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا. ولا يشبع من معرفتہ احد منہم، اور نہیں کوئی جی بھر کے سیراب ہوا اللہ کی معرفت سے ان سے بڑھ کر کوئی ایک بھی. فَإِذَا انضم داعی الإحسان والإنعام، پھر جب مل جائے داعی الاحسان اور داعی الانعام. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ پر احسانات کرتے ہیں مختلف طرح سے، جیسے ماں باپ ہیں. استاد جو ہیں وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ انعام دیتے رہتے ہیں، چاہے چھوٹے چھوٹے اسٹار دیں یا کوئی کپ دیں یا کوئی کتاب دیں یا کوئی بھی، جب آپ کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. احسان اور انعام کا سبب بننے والا جب مل جائے الی داعی الکمال والجمال، کمال اور جمال کی طرف بلانے والے کے، یعنی جو کمال اور جمال میں پرفیکٹ ہے. لم یتخلف عن محبت وطاعت من ھذا شأنہ الا ارضى القلوب واخبثها، تو اس کی محبت اور اطاعت سے کوئی پیچھے نہیں رہتا جس کی یہ حالت ہوتی ہے، یعنی جو رب کو پہچانتا ہے، مگر جس کا دل سب سے زیادہ ردی اور خبیث ہوتا ہے، گھٹیا ہوتا ہے. یعنی اللہ کی نعمتوں کو پا کر، پہچان کر بھی، جان کر بھی، پھر وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، پھر وہ اللہ کے اوپر توکل نہیں کرتا، بھروسہ نہیں کرتا، تو پھر یہ سب سے خبیث دل ہے. وَأَشَدُّهَا نَقْصًا، اور سب سے زیادہ شدید نقص میں. وَأَبْعَدُهَا مِن كُلِّ خَيْرٍ، اور خیر سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے یہ دل. فَاللَّهُ قَدْ فَطَّرَ الْقُلُوبَ عَلَى مَحَبَّةِ الْمُحْسِنِ الْكَامِلِ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ مِنْ خَلْقِهِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یقیناً پیدا کیا ہے دلوں کو محسن کی محبت میں، وہ محسن جو کامل ہے اپنے ناموں اور صفات اور اپنی تخلیق میں. وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا أَحَدَ أَعْظَمَ إِحْسَانًا من اللہ سبحانہ، اور یہ معلوم ہے کہ کوئی بھی بڑا نہیں اللہ سے احسان کرنے میں سبحانہ و تعالیٰ کے، یعنی اللہ سے بڑھ کر کسی کا بھی احسان نہیں. ولا شیء اکمل منہ ولا اجمل، اور اس سے زیادہ کامل اور خوبصورت چیز بھی کوئی نہیں. فکل کمال و جمال فی المخلوق، مخلوق میں جتنا بھی جمال اور کمال ہے، من آثار صنعہ، اس کی صنعت کے نشانات میں سے ہے. وَهُوَ الَّذِي لَا يُحَدُّ كَمَالُهُ، اور یہ کہ اس کے کمال کی کوئی حد ہی نہیں. وَلَا يُحَاطُ بِوَصْفِ جَلَالِهِ وَجَمَالِهِ، اور اس کے جلال اور جمال کے جو خوبصورتی ہے اس کا وصف بیان کرنے کے لیے کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا. وَلَا يُحْصِي أَحَدٌ مِّن خَلْقِهِ، اور نہ کوئی گن سکتا ہے اس کی مخلوق میں سے، ثناء علیہ، جو اس پر تعریف ہوئی. سبحانک لا نحصی ثناء علیک، پاک ہے تو، نہیں ہم گن سکتے، شمار کر سکتے تجھ پر تعریف کرنا. انت کما اثنیت علی نفسک، جیسا کہ تو نے خود پر اپنی تعریف کی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بہت کچھ بخشنے والا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نعمتوں کی قدردانی سکھائے، اور نعمتوں کی کیٹیگری کی جو ترتیب ہے وہ بھی اچھی طرح سمجھا دے، اور نعمتوں کے ہوتے ہوئے مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔